اگر آپ کسی کو اس کی اوقات سے بڑھ کر عزت دے رہے ہیں، اس کی قدر کر رہے ہیں، اس کے لیول سے بڑھ کر آپ اس کی عزت کرتے ہیں، آپ جب بھی اس بندے کے ساتھ سلام لیتے ہیں تو نظریں جھکا کے سلام لیتے ہیں، یعنی کہ اس کو اتنی عزت دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ بندہ اگر آپ کی ہر بار بےعزتی کرتا ہے، آپ کی جناب قدر کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو ہر بار نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ ایسے حرب ورد کے جناب اس کی عزت کام کر سکتا ہوں، اس کی قدر کام کر سکتا ہوں، تو یہ وہ بندہ کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ مت سوچیں کہ آپ اگر کسی کو اس کی اوقات سے بڑھ کر، اس کے لیول سے بڑھ کر اس کی قدر کر رہے ہیں، اس کو عزت دے رہے ہیں، تو آپ کی عزت کم ہو جائے گی۔ کبھی نہیں، آپ کی عزت کبھی نہیں کم ہو سکتی اس بندے کے جانے سے۔ وہ بندہ لاکھ کوشش کرتا رہے، آپ اپنا معاملہ کر رہے ہیں نا، آپ اس کی عزت کر رہے ہیں، اس کی اوقات سے بڑھ کر اس کی عزت کر رہے ہیں، لیکن وہ بندہ آپ کے ساتھ بے رخی اختیار کرتا ہے، ہر بار آپ کی بےعزتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ لوگوں کی نظر کے اندر آپ کی عزت کام نہیں کر سکتا، آپ کی قدر کبھی نہیں گھٹا سکتا، کیونکہ عزت ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس بندے کو چوٹ ایک دن ضرور لگے گی جب کوئی دوسرا بندہ اس کے ساتھ الجھے گا، لیکن یہ بھی ذہن میں اندروں کٹ دیو کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ تسی ان کی کنی عزت کرتے سو، کنی ان کی قدر کرتے سو، انہوں ضرور پتہ لگے گا، اور انہوں ادو پتہ لگے گا، ادو ان کے دل سے چوٹ لگے گی جدوں وہ کسی اور نال الجھے۔ یعنی کہ وہ پنجابی کی مثال ہے نا، جنی دیر تک بندے کا کسی نال واہ نہ پوے انہوں کی اصلیت کا پتہ نہیں چلتا کہ بندہ کس ٹائپ کا ہے۔ یعنی کہ اس بندے کا جدو کسی اور نال پیار پیا، واہ پیا، تو انہوں لاگ پتہ ہی آنا ہے کہ یار وہ جڑا بندہ کہہ رہے سی نا وہی اچھا سی، میری قدر تو کرتا سی نا، عزت تو کرتا سی نا۔ لیکن آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ ایک بندے کو اس کی اوقات سے بڑھ کر عزت دے رہے ہیں، تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے آپ کی عزت مجروح ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی قدر کم ہو سکتی ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اس طرح زیادہ بھی اپنی عزت کو مجروح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، آپ بدی کو بہترین طریقے کے ساتھ دفع کر دیں۔ اگر آپ ہر بار کسی کو رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بندے کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بندہ ہر بار آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے، نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی بےعزتی کرتا ہے، آپ کی قدر کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ اچھے طریقے کے ساتھ ان سے رخصت ہو جائیں، یعنی کہ سلام دعا تعزیت وغیرہ ان کے ساتھ رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل بھی ان کے ساتھ تعلق توڑ دیں۔ کہ دیکھیں نا، آپ ایک بندہ رشتہ داری جوڑنے کی اس قدر کوشش کرتا ہے کہ اس کی لوگوں کی نظروں کے اندر بہت زیادہ عزت ہے، لوگ اس کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، لیکن دیکھیں نا، وہ اپنے آپ کو بلا کے اپنے رشتہ داری کی خاطر، اپنے تعلق کی خاطر کسی کے دروازے پہ چلا جاتا ہے اس سے معذرت کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، تو یہ یعنی کہ اس کا اتنا بڑا جرم بھی نہیں ہے۔ ایک ویسے مثال دے رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، ایک بندے کا اتنا بڑا جرم بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ غلط فہمیاں ہیں، ان کی وجہ سے ان کو دور کرنے کے لیے وہ کہتا ہے یار چلو مان لیتا ہوں کہ میری ہی غلطی ہے، میں ہی اپنی بات پہ غلط تھا، میں چلو معذرت کر لیتا ہوں، میں ان سے معافی مانگ لیتا ہوں، معاملہ سیدھا ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ بندہ ان کے دروازے پہ چلا جاتا ہے، لیکن آگے سے وہ اس سے سلام بھی نہیں لیتے، وہ سلام لیتا ہے، نظریں جھکا کے سلام لیتا ہے، لیکن وہ اتنے دیدہ دلیر ہیں کہ وہ آگے سے سلام بھی نہیں لیتے، اور یہ بندہ بڑے نرم لہجے کے ساتھ کہتا ہے کہ یار میں نے 2 منٹ کے لیے آپ سے بات کرنی ہے، وہ آگے سے بے رخی اختیار کر لیتا ہے، آگے سے جناب بڑے غصے کے ساتھ اس کو کہتا ہے، بڑے بد اخلاقی کے ساتھ کہتا ہے کہ جاؤ، میں نے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ ادھر آئے کیوں ہیں، میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آگے سے یہ بندہ کہتا ہے کہ یار ہمارا اتنا قریبی رشتہ ہے، اس کو نہ ختم کریں، اس تعلق کو نہ ختم کریں، باقی معاملہ جو بھی ہے وہ اللہ کے سپرد کریں، رشتہ داری کو نہ ختم۔ کون سی رشتہ داری، کون سا تعلق، میرا تو آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بندہ پھر بھی ہار نہیں مانتا، یہ بندہ پھر بھی جب وہ ملتے ہیں ان سے سلام لے لیتا ہے، جب کوئی یعنی کہ ان کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ان کو جا کے تعزیت بھی کرتا ہے، تو یہ انشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن بار بار ان کے پیچھے پڑ جانا
بار بار ہی پھر ان کو فورس کرنا کہ وہ لازماً آپ کو جناب بلائیں، لیکن پھر بھی وہ آپ کو بلاتے نہیں ہیں اچھے طریقے کے ساتھ، تو یہ ہے اپنی عزت مجروح کرنا، جیسے کہ بندہ خود اپنی عزت پامال کر رہا ہے، اپنی قدر ان کی نظروں کے اندر مٹا رہا ہے، باقی وہ بندے آپ کی عزت کام نہیں کر سکتے لوگوں کی نظروں کے اندر۔ وہ تو میرا اللہ چاہے تو جس کو چاہے اس کو عزت دیتا ہے، جس کو چاہے تسلیم کر دیتا ہے، ذکر دیتا ہے۔ جب آپ کا اس طرح دل ٹوٹ جائے اس وقت سکون پانے کے لیے اس حدیث کو دیکھ لیا کریں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ تعلق توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ ظلم برداری کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جہالت برتتے ہیں، اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر واقعتاً معاملہ اس طرح ہے جس طرح تو بیان کر رہا ہے، پھر گویا کہ تو ان کے منہ کے اندر گرم راکھ ڈال رہا ہے، گرم آگ ڈال رہا ہے، اور جب تک تو اپنے اس عمل پہ قائم رہے گا، یعنی کہ اسی طرح کرتا رہے گا، وہ آپ کے ساتھ بے رخی کرتے رہیں گے، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن تو بندہ ہے کہ تو تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا رہے گا، اس عمل پہ قائم رہے گا، تو اس وقت تک اللہ رب العالمین کی طرف سے تیرے ساتھ ان کے مقابلے میں تیری مدد کرنے والا ایک مددگار اللہ قائم کر دے گا، یعنی کہ جو تیرے ان کے مقابلے کے اندر تیری مدد کرے گا، ان کی باتوں کا جواب دیتا رہے گا۔ باقی ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں، ہم بروں کے ساتھ برے ہیں، جو ہمارے ساتھ اچھائی کرتے ہیں ہم ان کے لیے جان دینے تک جاتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں پہلی بات تو ہے ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ہماری عزت پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں کے اندر وہ ہمیں گرانا چاہتے ہیں، یہ وہ کبھی نہیں کر سکتے، وہ جتنا مرضی زور لگا دیں وہ کبھی یہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ عزت ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اور مجھے یہ بات سوچ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ عزت ذلت کسی انسان کے ہاتھ میں ہے۔